سورہ کوثر جو نماز میں پڑھی مولانا میرے صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، کتنے مختصر الفاظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سب حضرات سمجھتے ہیں، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جل شانہ نے ان پر قرآن کو کھولا تھا بہت، ہاں قرآن کو کھولا تھا، بڑی معنی شاگرد ان کے تیار ہوئے، پیر بل بھی ان کے شاگرد تھے، اور بڑے بڑے مفسرین، بڑی بڑی عجیب جماعت تیار کی شاگردوں کی انہوں نے، جنہوں نے قرآن کی بڑی خدمت کی اور قرآن کو ایک لڑی میں پرایا نا۔ اس لیے جو ترجمہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں نا، اگر وہ بنیادی طور پر ان اصطلاحات کو یاد کر لیں، اصطلاحات کو، ان پر قرآن سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ مثلا یہ بھی سورہ کوثر ہے نا، اس سورہ کوثر کا نام ہم نے رکھا ہے تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مضمون کا نام ہے تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس وقت استاد پڑھاتے ہیں احکام سلطانی کا بیان آئے، احکام رعیت کا بیان ہے، اب جو بیان سامنے آ رہا ہے نا، نام لیا اگر مضمون سمجھ آ گیا کہ اس میں اللہ بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو بنیادی طور پر قرآن شریف کے اندر 3 مضامین کا ذکر آتا ہے۔ قرآن شریف میں بنیادی طور پر بس بار بار اللہ 3 مضامین کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے قیامت۔ توحید، رسالت، قیامت۔ جہاں اپنی عظمت بیان کی وہاں اپنے محبوب کی شان بیان کی، اور ساتھ ہی قیامت کا ذکر کر دیا۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ کوثر، سورہ کوثر، کوثر کے علامہ ابن کثیر نے 70 معنی لکھے ہیں۔ کوثر کے، کوثر، اس سے مراد ایک حوض کوثر ہے، ایک معنی اس کا، اور ایک معنی اس کا ہے خیر کثیر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اولاد نرینہ دی ہے نا، نرینہ اولاد میں آپ کے بیٹے جو ہے نا، وہ سب سے بڑے بیٹے کی عمر جو تھی وہ 18 مہینے تھی، باقی اس سے پیچھے پیچھے فوت ہوئے سارے۔ لیکن جس دن آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم جو تھے نا، جن کی قبر یہاں بقی شریف میں ہے، حضرت ابراہیم آپ کی گود میں تھے نا، اور تڑپ رہے تھے، جان دے رہے تھے اللہ کو، آپ اپنے اس بیٹے کی جدائی پہ بڑے ہی غمگین تھے، بڑے غمگین تھے، اور آپ اپنے بیٹے کی جدائی پر رو رہے تھے، رو بھی رہے تھے، غمناک تھے، سخت پریشان تھے۔ ایک صحابی پوچھتے حضور آپ کیوں روتے ہیں؟
آپ بھی روتے ہیں کیا؟ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے صحابیوں، میں رونے سے تو منع نہیں کرتا، میں تو پیٹنے سے منع کرتا ہوں۔ جیسے کوئی موت فوت ہو جاتی ہے، عورتیں دوپٹے اپنے گلوں میں ڈال دیتی ہیں۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید فرمایا کرتے تھے، وہ بیٹیوں یہ دوپٹے گلوں میں نہ ڈالا کرو، سر سے اتر کے جب گلے میں آ جاتے ہیں اور غیر محرم دیکھتے ہیں تو اسی دوپٹے کے ساتھ تمہیں گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایسا نہ کیا کرو۔ فرمایا میں پیٹنے سے منع کرتا ہوں، میں رونے سے منع نہیں کرتا۔ اسی دوران نا ایک کافر آگے بڑھا آیا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ یہی نا اس طرح کا نام تھا اس کا۔ اس نے آپ کو بڑی دکھ دینے والی بات کی۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کے بیٹے مرتے۔ اللہ اکبر! ایک بچے کا جو غم اور ایک یہ تانا، ایک یہ پریشانی کی خبر۔ آپ پریشان بیٹھے ہیں، بچہ فوت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا۔ اللہ اولاد کے صدموں سے سب کو بچائے۔ بڑی اولاد کی پریشانی بڑی پریشانیوں میں سے ہوتی ہے نا، اولاد کا غم بڑا غم ہوتا ہے۔ اب آپ پریشان بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کر دی ہے محبوب آپ کو کوثر۔ ہم نے آپ کو کیا کر دی؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جتنی خیریں ہیں، جتنی عزتیں ہیں، جتنی رفتیں ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، جتنے مقام ہیں، ہم نے سب وہ آپ کے نام کر دیے ہیں۔ ہم نے سب وہ آپ کے نام کر دیے ہیں۔ قیامت تک آنے والا کوئی مؤذن، کوئی نمازی، نہ اس کی اذان مکمل، نہ اس کی نماز مکمل، جب تک میرے ذکر کے ساتھ وہ آپ کو یاد نہ کرے۔ جہاں وہ مجھے یاد کرے گا، وہ ساتھ نہیں کرے گا، اس کا وہ عمل میرے یہاں قبول نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ فرمایا کوثر جو ہے نا، اس کوثر پر اللہ کے محبوب جب کھڑے ہوں گے نا، اور اس کا پیالہ جو شخص ایک بار پی لے گا کوثر کا، جنت کے باقی سارے زمانے میں اسے پیاس نہیں لگے گی، بالکل پیاس نہیں لگے گی اس کو۔ دعا فرمائے اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں میں یہ کوثر کا جام نصیب فرمائے، اللہ کوثر کا جام ہمیں نصیب فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کر دیا آپ کو کوثر، ہم نے عطا کر دیا آپ کو کوثر۔ عزت، بلندی، مقام، جسے دوسرے مقام میں فرمایا نا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا فرعون کے پاس، تو انشراح کے لیے اللہ نے وظیفہ بتایا تھا، بات چیت تاکہ کھل کے ہو جائے، لیکن ادھر محبوب نے سوال نہیں کیا، محبوب کو پہلے کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک،
محبوب ہم نے آپ کے کہنے سے پہلے آپ کا سینہ کھول دیا. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. یہاں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. اس پر ایک شعر یاد آیا، سنا دوں آپ کو. حضرت نانوتوی نے خوب کہا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. تو شاہد بھی، حامد بھی، محمود بھی بظاہر وہ امیوں میں اٹھایا گیا. تجھے روز محشر کا ڈر کس لیے ہے قاسم، تیرا آقا ہے وہ، تیرا مولا ہے وہ، جس کے لیے جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں کوثر لٹایا گیا. جس کے ہاتھوں کوثر. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. اللہ اکبر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. فصلی، اب اس کے انعام آگے. فصلی لربک، ہم کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ اب ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اتنا کچھ آپ کو دے دیا، اتنا کچھ دے دیا کہ مجھ پہ خدائی ختم، تجھ پہ مصطفائی ختم. میرے بغیر خدا کوئی نہیں، تیرے بغیر مصطفیٰ کوئی نہیں. یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہم نے کر دیا. اللہ اکبر. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے یہ، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے. یہ پوچھے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، ایک ہی جواب ہے اس کو. میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے نبی اللہ نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ اللہ اللہ، آپ کی کیا شان ہے، آپ کا کیا مقام ہے. اے اللہ تو ہمیں اخلاص نصیب فرما. انا اعطیناک الکوثر، آگے فرمایا کہ یہ محبوب اتنی عزت ہم نے دی آپ کو. فصلی لربک، بس آپ نماز پڑھیے. ونہر، اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، آپ تم بریدہ نہیں، آپ کا دم کٹا ہوا نہیں، آپ ابتر نہیں، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی. یہ لوگ جو آپ پر فکرے کس رہے ہیں، ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے. ان کے نام نشان بچ جائیں گے. ہائے ہائے. آپ کے شاک تو قیامت تک، آپ کے اشاق تو قیامت تک. اللہ اکبر. ایک ایک دیوانہ آئے گا، ایک ایک دیوانہ آئے گا. میں کس کس کا ذکر کروں، میں کس کس کا ذکر کروں. خیبر کی جو فتح ہے نا، فاتح خیبر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. فاتح خیبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس جہاد کے اندر خود کمانڈر ان چیف اللہ کے نبی ہوں، اس کے فاتح بھی وہی ہوں گے نا. وہی ہے. جی جی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑا تھا نا، سکی روٹی جڑا کھا کے اڑاوے کوٹ خیبر دا. کمتر نے کہا تھا یہ نا.
ہاں، سکی روٹی جڑا کھا کے اڑاوے کوٹ خیبر دا، علی سائیں مقتدی ہون امامت ہو تو ایسی ہو. خیبر جب فتح ہوا نا، خیبر کی فتح پر دشمن سیخ پا ہو گئے تھے. اب وہ اپنی نفرت کی آگ جو صحابہ سے تھی اس کو کیسے اظہار کریں وہ؟ اس کے لیے انہوں نے ایک حل اور نکالا. ایک حل یہ نکالا کہ راستے میں نا روٹیاں پھینک دی، رکھ دی جگہ جگہ، ان میں زہر لگا دی. ہاں، کہ یہ خیبر سے واپس آئیں گے نا تو بھوکے پیاسے ہوں گے، تو یہ اٹھا کے کھائیں گے تو مر جائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ایک صحابی ایسے آ رہے تھے اور وہاں سے زہر آلود ٹکڑے کو اس نے اٹھایا، پتہ نہیں اس کے ساتھ زہر لگی ہوئی ہے، لیکن منہ میں ڈالا، بھوک تھی بہت زیادہ. صحابی نے وہ لقمہ منہ میں ڈالا، نگل لیا. جب منہ میں ڈالا تو نگلا نا، زہر نے اثر کیا، صحابی تڑپنا شروع ہو گیا. ہائے ہائے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابی سے، اور جس وقت تو نے یہ لقمہ منہ میں ڈالا تھا تجھے پتہ نہیں تھا اس میں زہر ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے پتہ تھا کہ اس میں زہر ہے، تو کیا کر لیتا؟ اس نے کہا حضور مجھے کیا بھی آتی تھی لیکن آپ میرے سامنے کھڑے تھے. میں نے کہا کہیں میں الٹی کرتا ہوں تو آپ کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. آپ کی یہاں تک جو بات ہے نا، اس سے آگے آپ سنیں کہ نبی موجود تھے وہی آ سکتی تھی، اور خود نبی بھی ارشاد فرما سکتے تھے. نہ اللہ نے فرمایا نہ نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد صحابہ کو منع کر دے کہ وہ اس طرح کا احترام عقیدت آپ سے نہ کریں. معلوم ہوا کہ اللہ کو بھی نبی کا اسی طرح کا ادب و احترام ملحوظ ہے کہ نبی کے سامنے وہی بھی نہ کی جائے. نبی کے سامنے کوئی ایسا انداز بھی اختیار انا اعطیناک الکوثر، یہ ہے کوثر. یہ کیسے دیوانے ہیں یہ؟ اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ جان کی بازی ہار گئے لیکن حضور کے سامنے کہہ تک نہ کی کہ آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. فصلی لربک، تو آپ نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھیے. یہ جہل قسم کے جو تصوف میں سلسلے بھی ہیں نا، جو حالات کہتے ہیں بادشاہ مقتدی کے لیے نماز ہوتی ہے، منتہی کے لیے نماز. میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، مراقبہ اتنا کثیر ہے، کشف اتنا تیز ہے، اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور کہتے ہیں نماز جو ہے نا یہ تو یا تو مبتدی کی ہوتی ہے یا متوسط کی ہوتی ہے. اور منتہی جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے صرف مراقبہ ہے. جیسے یہ عظیمی فتنہ ہے، جگہ جگہ مراقبہ حال بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ذکری فرقہ ہے، اور بڑے بڑے فتنے ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نماز کی اہمیت کا انکار کیا ہے. اس پر تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. پیران پیر سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران فرماتے ہیں آواز آئی، آواز آئی عبدالقادر بس کر، اللہ نے تجھے بخش دیا، تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے. پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں نے نماز میں خیال آیا نماز نبی کو معاف نہیں، نماز نبی کو معاف نہیں. آپ نے مرض الوفات کے اندر جو 17 نمازیں پڑھی
بخار کے عالم میں، شدت کا بخار ہے. شدت کا بخار تھا، اور اپنے چچا حضرت عباس کے سہارے آپ آئے. نبی کو نماز معاف نہیں تو مجھے کیسے نماز معاف ہوگی؟ پھر آواز آئی عبد القادر بس کر، معاف ہو گئے ہو. فرمایا جی شیطان میں سمجھتا ہوں یہ آواز تیری طرف سے ہے. ایک آواز نفس کی ہوتی ہے، ایک آواز روح کی ہوتی ہے. ایک آواز نفس کی روح. اب نفس کی آواز کیا ہے اور روح کی آواز کیا ہے، اس کا فرق پھر سمجھ لے گا. اب میں اس کو تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک یادگار بات ہے، پھر سن لیں، کسی کو کام آ جائے گی. نفس کی اور روح کی ایک صرف تشریح مختصر یہ ہے، ہم اس کو شریعت محمدی کی کسوٹی میں پرکھیں گے. اس آواز کو. اس آواز کو یعنی روحانیت میں مراقبے میں آوازیں لگتی ہیں، ذکر کے دوران ایسی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، خواب ایسے آتے ہیں، اور مکاشفات ایسے شروع ہو جاتے ہیں. اب ان سب کی جو کسوٹی ہے وہ شریعت محمدی ہے. ہم اس کو شریعت کے ترازو پر رکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اگر وہاں سے وہ ہمارا کشف پاس ہو گیا، وہ خواب پاس ہو گئی، اور بس ٹھیک ہے. اگر شریعت محمدیہ نے رد کر دیا تو میرے کشف کا کوئی اعتبار نہیں. نفس کی آواز. یہ نفس کی آواز ہے. پھر یہ کس کی آواز ہے؟ یہ روح کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ نفس کی ہے. یہ وضاحت ضروری تھی کہ نہیں؟ کیوں قاری صاحب؟ جی ضروری ہے. نشبم نشب پرستم نہ کہ حدیث خواب گویم، نہ میں رات ہوں نہ رات پرست ہوں. میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں. سارے تصوف کے سلسلے، سارے مشائخ طریقت کی دعوت رسول اللہ کی غلامی پہ کھڑی ہے. بات سمجھے نا؟ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ جی نہیں، حرم میں تو ہیں، لیکن آپ کہاں ہیں اس وقت؟ بت میرا تھے پھردارو میری شان دی تیری. ایسے ٹیکسلر لوگ آتے ہیں، ٹیکسلر پرانا نام کیا ہے؟ شان دی تیری. ہاں جی، بت میرا تھے پھردا روح میری شان دی تیری. شاندنی. مولی صاحب گئے ہوئے کہیں. اللہ واپس آ جائیں تاکہ میں پھر کچھ کروں. ادھر ہی ہے انشاءاللہ. کیا بات ہو رہی تھی ہماری؟ ایک آواز ہے نفس کی، ایک آواز ہے روح کی. اشرف الجواب میں لکھا ہے، کسی نے پوچھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، اور منصور نے کہا تھا انا الحق. یہ باتیں تو دونوں ایک ہی ہیں. تو منصور کو آپ نے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور فرعون کو کتنا بڑا باغی کہا جاتا ہے، اللہ کا دشمن. تو حضرت نے فرمایا تھا منصور نے انا الحق اس کی روح کی آواز تھی، اور انا ربکم الاعلی فرعون کی نفس کی آواز تھی. تو شریعت کی کسوٹی میں پرکھا جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں بادشاہ جس طرح وہ اس دن ہوٹل میں نہیں ملا تھا موچھا والا پیر صاحب،
ہاں اور میں نے کہا داڑھی صحیح کرو اپنی اونچے سے، یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ کہتا جی بس کلندری لوگ ہیں، ہمارا اپنے موج میں ہوتے ہیں بس. ہاں محبوب سے بڑا کلندر کون ہے ہائے دنیا میں؟ ہائے سب سے بڑے کلندر دنیا میں اللہ محبوب اکبر. سے شریعت اور سنت، بڑے. شریعت اور سنت. فصلی لربک، فصلی. ہم اس کشف کو، اس خواب کو، اس بڑی سی بڑی کیفیت کو گندی نالی میں پھینکیں گے جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف، سنت کے خلاف. ہماری عملی کمزوریاں اپنی جگہ پر، یہ یاد رکھیں. وہ پیروں میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ مولویوں میں بھی ہو سکتی ہیں، کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اس پر سنت کی آڑ لے لوں. اس کو کہتے ہیں شریعت کی آڑ میں نفس کی پوجا. شریعت کی آڑ میں نفس کی فصلی لربک، پس نماز پڑھیے، ونہر اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر. کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویندے. کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویندے، نہ اتنا جاگ رب آکھے. ہائے ہائے. اماں فرماتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار نہ بنوں. یہ جو لوگ صحیح سیدھے ہوتے ہیں نا، بالکل نماز نہیں پڑھتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد نا جی قیامت والے دن جب لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے نا، سجدے کے لیے، سجدے کے لیے جب بلائے جائیں گے تو یہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کی قبروں میں کیڑے گاڑ دیں. قرآن کہتا ہے نا قالوا یدعون الی السجود وهم سالمون. ایسا نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے اس طرح ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک انہوں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا. بہرحال آج 11 فروری سن 2020 بعد نماز فجر حرم مدینہ پاک، حرم مدینہ پاک میں سورہ کوثر کے حوالے سے چند باتیں آپ دوستوں کی گوش گزار ہوئیں، اور مولانا عمیر صاحب نے اور مفتی صاحب نے، عبدالباسط صاحب نے اس کو ضابطۂ ریکارڈ میں لے آئے، سننے والوں کی اللہ پاک نافع بنائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے. اللہ دین پر قائم رکھے. اللہ اپنے محبوب سے ہمیں دور نہ کرے. اللہ اپنے محبوب کا صحیح اتباع ہمیں نصیب فرمائے. ہماری عملی کمزوریوں سے اللہ درگزر فرمائے. کہیں نفس بہکا دیتا ہے، کہیں شیطان بہکا دیتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور آج ہمارا یہاں پہ اس سفر کی آخری فجر کی نماز تھی. اس سفر کی آخری فجر کی نماز تھی. اللہ زندگی میں یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے. آمین آمین. دنیا کے لیے اللہ ہمیں نہ دوڑائے، دنیا کے لیے نہ دوڑائے. ایک دنیا کے لیے دوڑنا ہوتا ہے نا، ایک اللہ کے لیے دوڑنا ہوتا ہے. اللہ اپنی یاد میں، اللہ اپنے محبوب کی یاد میں، اللہ کل عالم ہمیں پھیرائے. ہاں کل عالم پھیرائے ساری دنیا میں. اللہ اپنی رضا کے لیے، بس اللہ اپنی رضا کے لیے. اور اللہ جل شانہ ہم سب کو
ہمارے بچوں کو آل اولاد کو اللہ دیندار بنائے، اور ہمارے تمام متعلقین مردوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو، جنہوں نے دعاؤں کا کہا ان کو بھی، اور جنہوں نے نہیں کہا ان کو بھی، جتنی دعائیں ہم یہاں کرتے ہیں اللہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی اللہ قبول فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا یہ بھی فرمائیں کہ ہماری مسجد اور مدرسے کے جو بقیہ تعمیری کام باقی ہے، اللہ جل شانہ غیب کے خزانوں سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور جو دوست ہمارے اس میں حصہ لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی فرمائے، اللہ ان کی قبر قیامت اچھی فرمائے، اللہ جل شانہ بہتر بدلہ اس کا نصیب فرمائے، اللہ جل شانہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، اللہ سب کے درجے بلند فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا، اے اللہ اپنے غضب سے بچا، اے اللہ اپنے غصے سے محفوظ فرما، 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 یا اللہ آپ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہیں، اللہ ہمیں معذور نہ فرما، اللہ ہمیں محتاج نہ فرما، پاگل ہونے سے بچا، یا اللہ تنگ دست ہونے سے بچا، فالج سے بچا، کوڑ سے بچا، یا الہ العالمین ایسے امراض سے بچا، یا اللہ شرم و حیا والی بیماریوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہر طرح کی معذوریوں سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، ہماری بچیوں کو محفوظ فرما، یا اللہ اولاد کے نصیب روشن فرما، اولاد کے نصیب روشن فرما، ہمارے گھر والوں کے نصیب روشن فرما، یا اللہ ہماری بچیاں، بچے، بہنیں، بھائی، ان کی آل اولادیں، ہمارے متعلقین، دوست احباب، ان کی اولادیں، اللہ سب کو دین پر قائم فرما، یا اللہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو اللہ علم نافع نصیب فرما، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، اندرونی بیرونی خطروں سے اس ملک کو محفوظ فرما، یا اللہ آج کا یہ مبارک سفر اللہ اپنی رضا میں ہمارا قبول فرما، جو کچھ ٹوٹے پھوٹے ہم نے جو کچھ کر سکے یا اللہ اس کو اللہ بڑھا چڑھا کر اربوں خربوں میں اللہ ہمارے نامہ اعمال میں شامل فرما، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے مدینہ پاک کی اس مبارک حاضری کو اللہ ہمارے لیے قبول فرما، اللہ برکتوں کا اور عافیتوں کا ذریعہ فرما، جو دوست ہمارے سفر کا ذریعہ بنے، جو سفر کا ذریعہ بنے، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما، ظاہر ہے انہوں نے یہ نیت کی ہوگی کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑوں کو اس کا ثواب پہنچے، یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے کیا اس کا ثواب ان کے مرحومین جن کو جو ہیں، اللہ اس کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ایک درخواست یا اللہ آپ کے اس محبوب کے شہر میں آپ سے محبوب کی وسیلہ سے کرتے ہیں، یا اللہ ہماری خانقاہ، ہمارے مرکز میں داخل ہونے والے جتنے لوگ بھی ہیں قیامت تک، طلباء ہوں، سالکین ہوں، فقراء ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، اے اللہ ان کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما، اللہ ان کو فتنہ نفس سے محفوظ فرما، فتنہ شیاطین سے محفوظ فرما، فتنہ جادو سے محفوظ فرما، فتنہ سحر سے محفوظ فرما، فتنہ نظر بد سے محفوظ فرما، اللہ ان کو زمینی آسمانی آفات سے بچا، یا اللہ قیامت تک ہمارے اس مرکز کو یا اللہ شرور سے اور فتن سے، نفس سے اور شیاطین سے اللہ محفوظ فرما، عداوت سے اور فرقہ بندیوں سے، ہر طرح کے اللہ فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔